جنگ کا سما بنایا گیا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا، اور یہ جنگ کا سما صرف اور صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے جبکہ پاکستان کو دوبارہ آئین، قانون اور انصاف کے راستے کے اوپر چلنے دیا جائے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جبکہ شخص واحد جو ہے وہ اپنی جو ایک امبیشن ہے اس کی کہ وہ اس ریاست کو اپنے تابع دیکھنا چاہتا ہے وہ اس کو کنٹرول کرے، اور جو اس ملک کے جو افراد ہیں، اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کو آزاد کرے، آپریشن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے۔ یہ عمران خان کے اوپر جو اٹیمپٹس ہوئیں، قاتلانہ اٹیمپٹس، ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، جس کا مقدمہ بھی عمران خان کو درج نہیں کروانے دیا گیا تھا۔ یہ مے 9 کے انسیڈنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، یہ اسٹولن مینڈیٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کرے۔ اس ملک کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو بلیک ڈے کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس پاکستان کی سپریشن کو بلیک ڈے کے طور پر یاد کیا جائے گا۔ کچھ دن پہلے 8 مئی کو میرا خیال ہے PTI صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، میں نے اس کا جواب تو دیا تھا، لیکن ایک چیزیں بھی جو کہ رہ گئی، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور خاص کر پچھلے 2 سالوں میں، یہ نہیں کہ اس سے پچھلے 74 سالوں میں آئین کی قدر کی گئی، قانون کی قدر کی گئی، تب بھی آپ کو بہت بڑی مثالیں جو میں سیاحت ہے سارے ان کے بارے میں کچھ کمیشنز بھی بنے تھے، آج بھی کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ حمود الرحمان کمیشن بنا تھا، وہ پڑھنے کے لائق ہے، ہمیں بھی، مجھے کہیں سے کاپی ملی تھی، وہ پڑھی۔ اس ملک میں وہ رپورٹ پبلش نہیں ہونے دی گئی، وہ ڈیولپمنٹ ہو گئی گجر خان میں، تو عمر ایوب صاحب نے آپ سے بات کرنی تھی تو میں نے مناسب سمجھا کہ ایک دن آگے ڈال دیں اس کو۔ کچھ ماضی سے جڑی ہوئی باتیں، کچھ مستقبل کی باتیں جو آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے شعیب شاہین صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے کچھ عدلیہ سے منسلک معاملات کی جو یہ زیادہ کمپیٹنٹ ہیں، زیادہ بہتر طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں، اور ہمارا جو PTI کا جو اسٹانس ہے وہ کیا ہے، بہت ضروری ہے، بیکاز اس وقت جو ہے پاکستان کی عدلیہ جو ہے ایک آرگنائز فالٹ جو ہے ان کے اوپر ہوئی ہوئی ہے۔ جی پہنچ جائے گی آواز پہنچ نہیں رہی، مطلب وہ سر وہ گرج دار آواز نہیں۔ آواز میری ہے، گرج تم لے آؤ ادھر آ کے ملا لیتے ہیں آواز کو گرج کے ساتھ، تو ٹھیک ہے، گرج دار ہو گئی۔ دیکھیں ریاست کا تصور کیا ہے، ریاست کیا ہوتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ افراد کا مجموعہ ہوتا ہے جو کہ ادارے تشکیل دیتا ہے، ادارے آئین، قانون اور انصاف کے تقاضوں کے اندر آپریٹ کرتے ہیں جب، تو ریاست کا وجود جو ہے وہ عمل میں آتا ہے، ریاست بنتی ہے، اور یہ بننے کے عمل کو اگر وائلیٹ کیا جائے تو پھر ریاست جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ انفارچونیٹلی ریاست قائم رہ سکتی ہے اور مضبوط ہو سکتی ہے صرف انہی حالات میں جب کہ آئین، قانون اور انصاف کے تقاضے جو ہے اس کے اندر رہ کے اس کو آپریٹ کرنے کی ہے۔ انفارچونیٹلی آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور خاص کر پچھلے 2 سالوں میں، یہ نہیں کہ اس سے پچھلے 74 سالوں میں آئین کی قدر کی گئی، قانون کی قدر کی گئی، تب بھی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ جب کہ ان ساری چیزوں کو وائلیٹ کیا گیا، لیکن خاص کر پچھلے 2 سال میں نہ آئین چھوڑا گیا ہے، نہ قانون کا پاس کیا گیا ہے، اور نہ ہی اخلاقیات جو ہے وہ بچی ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ان تمام چیزوں کا جنازہ نکال دیا گیا ہے تو وہ کوئی غیر مناسب نہ ہوگا، کیونکہ ان 2 سالوں میں جو کوشش تھی وہ یہ تھی کہ ریاست کو آئین، قانون اور اخلاقیات کے تقاضوں سے نکال کے شخص واحد کی دیکتات کے تابع کیا جائے، اور آج 2 سالوں کے بعد ہم جس نہج کے اوپر کھڑے ہیں وہاں ہر وہ بندہ جو سوچ سکتا ہے، جو سینسٹیو ہے، جو اس ملک سے پیار کرتا ہے، جو اس ملک کے مستقبل سے امید وابستہ رکھنا چاہتا ہے، وہ میرا خیال ہے اسی نتیجے کے اوپر پہنچا ہے کہ آج یہ ریاست جو ہے کسی شخص واحد، ایک شخص واحد کی دیکتات کی تابع ہو چکی ہے۔ کچھ دن پہلے 8 مئی کو میرا خیال ہے PTI صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، میں نے اس کا جواب تو دیا تھا، لیکن
ایک تو چیزیں تھی جو کہ رہ گئی، یہ DGISPR کا جو یہ بھاشن تھا، یہ باز تھا، یہ ایک سیاسی بھاشن اور سیاسی باز تھا جو کسی صورت میں پاکستان کے ایک آئینی ادارے جو اپولیٹیکل ہے، جس کا سیاست سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، جن کی جو اوتھ آف آفس ہے وہ بھی اس چیز کی غمازی کرتی ہے کہ وہ سیاست میں عمل دخل نہیں دے سکتے، ان کے پلیٹ فارم سے اس قسم کا جو لیکچر جو ڈلیور ہونا جو ہے وہ اپنے ٹائم، اور شاید اس پوائنٹ کو شاید شہین صاحب بعد میں اس کے اوپر فردر روشنی ڈال سکے، لیکن میری ناچیز رائے میں یہ اپنے ٹائم پاکستان کے آئین اور قانون کی وائلیشن کی، بلیٹنٹ وائلیشن، ایک سیاسی بیان ISPR کے پلیٹ فارم سے وہ ایک قانون اور آئین کی جو تھی وہ وائلیشن، یہ ایسا بیان نہیں آنا چاہیے تھا، خاص کر جب کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو، پاکستان تحریک انصاف کو شروع سے آخر تک نشانہ بنایا گیا اور ان کو ایک اشاری گروہ کے نام سے تشکیل دی گئی، اور اس کے اگلے دن جو ہے وہ بڑے الیبریٹ طریقے سے ایک یوم سیاہ منایا گیا، اور وہ یوم سیاہ جو تھا اس سے بھی سارا دن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا، ورکرس کو ٹارگٹ کیا گیا، جو ہم نے جو پروٹیسٹ کال دی ہوئی تھی پرامن احتجاج کی، وہاں لوگوں کے گھروں کے اوپر حملے کیے گئے، لوگوں کو پکڑا گیا، چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، یہ خاص کر پنجاب کی بات کر رہا ہوں، اور کسی ہنڈرنس کے بغیر تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ وہ پولیس فورس بن گئی ہے جو کہ ایک ٹیررسٹ آؤٹ فٹ کے طور کے اوپر جانی جا رہی ہے، اور یہ ان کا رویہ جو ہے وہ میرا خیال ہے ان کے ساتھ ساروں نے وہی شروع کرنا ہے جو کہ وہ ٹرانسجینڈر کراؤڈ جو ہے نا وہ کر رہا ہے، اور جو آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے سارا کچھ، تو میرا خیال ہے حالات کو یہ زبردستی اس طرح پوش کر رہے ہیں کہ یہ سبھی لوگ جو ہے ان کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کریں۔ یوم سیاہ کی معرفت سے دوستوں میں یہ ملک کی تاریخ جو ہے نا وہ ایسے بہت سارے انسیڈنٹ سے رقم ہے جو اصل حقیقت میں یوم سیاہ کے طور پر منائے جاتے ہیں، 4 مارشل لاز لگے ان 76 سالوں میں، اور باقی عرصہ جو تھا وہ ڈی فیکٹو مارشل لاز جو ہے، جیسا کہ آج تک ایک ڈی فیکٹو مارشل لا ہے پاکستان میں، اس کے طور کے اوپر جانا جاتا ہے۔ 58 سے 69 تک پہلا مارشل لا لگا، 69 سے 71 تک دوسرا مارشل لا لگا، اور اسی عرصے میں پاکستان 2 لاکھ ہوا۔ کیا کسی ملک کی تاریخ میں ملک کے 2 لاکھ ہونے سے زیادہ سیاہ رات ہو سکتی ہے؟ ہم سے معافی مانگنے والوں نے کبھی قوم سے اس کے بارے میں معافی مانگی کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی وجہ سے ملک 2 لاکھ ہوا؟ کیوں ایک سیاسی لیڈر جو کہ ایبسولوٹ میجورٹی تھی جس کے پاس، اس کو اقتدار انتقال کرنے کی بجائے فوج نے چڑھائی کی پاکستان کے اس صوبے کے اوپر جو کہ پاکستان کی آدھے سے زیادہ 56% پاکستان پاکستان نہ بن، کیا آج تک کسی نے اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی ہے؟ اس یوم سیاہ کے اوپر جو پاکستان تحریک انصاف سے معافی مانگنے کی تقاضا کرتا ہے؟ کیا ضیاء الحق کے دور کی معافی مانگی ہے کسی نے قوم سے؟ یا پرویز مشرف کے دور کی معافی مانگی ہے قوم سے کسی نے جو ہم سے معافی مانگنے کا تقاضا کرتا ہے؟ اور بھی بہت سارے انسیڈنٹس ہیں جو کہ انسان جب بات کرتا ہے تو وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم کس طرف اس ملک کو دھکیل رہے ہیں، کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ یہ جو یوم سیاہ تھے سارے، ان کے بارے میں کچھ کمیشنز بھی بنے تھے، آج بھی کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے۔ حمود الرحمان کمیشن بنا تھا، وہ پڑھنے کے لائق ہے، ہمیں بھی مجھے کہیں سے کاپی ملی تھی، وہ پڑھی۔ اس ملک میں وہ رپورٹ پبلش نہیں ہونے دی گئی، پبلک نہیں ہونے دی۔ کیا اس کے کانٹینٹس کو پڑھ کے وہ لوگ جو رسپانسبل تھے ان اٹراسٹیز کے وہ قوم سے معافی مانگیں گے؟ چلے، اٹس 50 years too late، لیکن آج بھی وقت ہے کہ قوم سے معافی مانگے ملک کو 2 لاکھ کرنے کے لیے۔ ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ آئی تھی، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کیوں اس کو پبلک نہیں کیا گیا؟
کیوں اس کے مندرجات کے اوپر امپلیمنٹ نہیں کیا گیا؟ کیوں وہ پالیسی ریویژنز نہیں کیے گئے جو کہ اس میں ریکمنڈیشنز کے طور کے اوپر سامنے آئے؟ ایک کمیشن آف انکوائری بنا تھا انفورسڈ ڈس اپیئرنسز کے اوپر، اس کی رپورٹ بھی آئی، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ کس نے چھپائی ہوئی ہے؟ کیا اس کے اوپر معافی مانگی گئی قوم سے؟ اور ایک عامی پبلک اسکول میں ایک گھناؤنی ٹریجڈی، 150 سے زیادہ بچے اور اساتذہ جو تھے ان کو میسر کیا۔ پی ٹی آئی تو رسپانسبل نہیں تھی اس کو، کون اس نیگلیجنس کا رسپانسبلٹی لیتا ہے؟ کیا اس کے اوپر قوم سے معافی مانگی گئی؟ کس نے معافی مانگی؟ کوئی معافی مانگی گئی کسی سے؟ جو آج خاص کر وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی سے پتہ نہیں ناکردہ گناہوں کی سزا کے طور کے اوپر معافی مانگنے کی توقع کر رہے ہیں۔ رجیم چینج آپریشن جو ہے وہ بذات خود ایک بلیک ڈے ہے۔ اس ملک کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا۔ پاکستان کی تاریخ جب لکھی جائے گی تو ایسٹ پاکستان کی سپریشن کو بلیک ڈے کے طور کے اوپر یاد کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی سے کوئی معافی کی توقع نہیں کرے۔ جو تاریخ دان ہیں اگر کسی وقت انہوں نے انڈیپینڈنٹ تاریخ اس ملک کی لکھی، انفارچونیٹلی اس ملک کی تاریخ بھی ڈسٹارٹ کی گئی ہے، نہیں لکھی گئی ہے۔ اس ملک میں 3 وزرائے اعظم کو قتل کیا گیا ہے۔ کیا اس وقت کے حکمرانوں نے معافی مانگی؟ کیا اس کے اوپر کوئی تحقیقات ہوئی؟ کیا ان کے محرکات جو ہیں وہ سامنے آئے؟ کیا جنہوں نے مارا وہ سامنے آئے؟ کیا ان کو سزائیں دی گئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ میرا خیال ہے شیور کہ آپ سب طرف اس ملک کو لے جایا جا رہا ہے، میرا خیال ہے وہاں سب کو ہمت کرنی پڑے گی اور بولنا پڑے گا اور ان سوالات کو اٹھانا پڑے گا۔ اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو ایک انتہائی بھونڈی قسم کی جو وہ اسپیچ تھی جس کی کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں تھا، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں اگر وہ کمیشن 2014 کے سیٹن کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا اور پارلیمنٹ کے اوپر کوئی اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے گا۔ تو میں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا جی کہ ہم بالکل مانتے ہیں اور یہ کمیشن بنائیں، یہ 2014 کے جو بھی ہوا 2014 میں سیٹنٹ ہوا ہے اس کو بھی کریں انویسٹیگیٹ، بالکل پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک تھا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سائفر کی کنسپریسی کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، اور میں آج دہرانے لگا ہوں یہ رجیم چینج آپریشن کو بھی انویسٹیگیٹ کریں، یہ عمران خان کے اوپر جو اٹیمپٹس ہوئیں قاتلانہ اٹیمپٹس ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، جس کا مقدمہ بھی عمران خان کو درج نہیں کروانے دیا گیا تھا، یہ مے 9 کے انسیڈنٹس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، یہ سٹولن مینڈیٹ کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، یہ آڈیو اینڈ ویڈیو لیکس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، خاص کر جب لوگوں کے بیڈ رومز میں آپ نے ویڈیوز فٹ کیے ہوئے ہیں وہ کس آئین اور کس قانون کے تحت ہو رہا ہے اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، یہ انفورسڈ ڈیورسز جو کروائی گئی لوگوں کو پکڑ کے ان کو ٹارچر کر کے ان کو زبردستی ان سے پولیٹیکل لائلٹیز چینج کرنے، پولیٹیکل افیلیشنز چینج کرنے کا کیا گیا اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہوتی رہی ہے پاکستان میں 76 سال کسی حکومت کو نہیں چلنے دیا گیا، یہ اس کو بھی انویسٹیگیٹ کرے، ضرور بنائے کمیشن۔ اب میں ان کو یاد دہانی ان کو کراتا رہوں گا کہ انہوں نے مانا ہے کہ ہم کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں، اس کے بعد خاموشی تاری ہے، لیکن ہم ان کو خاموش اس مسئلے کے اوپر نہیں رہنے دیں گے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ خاص کر ان کے لیے جو کہ ہمیں انتشاری گروہ کہتے ہیں، میں 3-4 چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ خان صاحب نے اپنی پارٹی کو اور اپنی ذات کو پولیٹیکلی ڈیمیج کیا، لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ شاید وائلنس ہو جائے تو انہوں نے وہ جو انیشیٹوز تھے ان کے پولیٹیکل انیشیٹوز ان کو ابورٹ کیا۔ 10 اپریل کو نیشن وائڈ پروٹیسٹ جو تھیں رجیم چینج کے آپریشن کے خلاف ان کو انہوں نے روکا۔ 24 مئی کو حقیقی آزادی کا لانگ مارچ تھا، اس کو بھی انہوں نے 26 مارچ کو انہوں نے ابورٹ کیا کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ اسلام آباد پہنچنے کے اوپر وائلنس ہو سکتا ہے، وائلنس کی پاسبلٹی تھی، لیکن انہوں نے خان صاحب نے ان کو روکا کہ نہیں کچھ نہیں کرنا۔ حقیقی آزادی کا مارچ ریلی جو پنڈی میں ہوئی تھی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ریلی، وہاں بھی وائلنس کی جب ان کو انڈیکیشن ملی تو وہاں بھی انہوں نے بیک آف کیا کہ نہیں ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔
اور مارچ 8 2023 کو الیکشن ریلی جو کہ پنجاب الیکشن کیمپین کی تھی، اس وقت بھی یہ 5 ایسے انسیڈنٹس ہیں جہاں کے انہوں نے وائلنس کو پری ایمپٹ کیا، نہیں ہونے دیا. اگر وہ نہ کرتے تو وائلنس ہو سکتا تھا. تو وہ لوگ جو کہ پی ٹی آئی یا عمران خان کے اوپر وائلنس کی وہ ایلیگیشن لگاتے ہیں، ان کو ان حقائق جو ہے ان سے کنارہ کشی نہیں کرنی چاہیے، ان کو جانچنا چاہیے اور پھر ایک آبجیکٹو طریقے سے انالائز کر کے بات کرنی چاہیے، بغیر بات کرنے، بغیر سوچے، بغیر سمجھے اور بغیر ڈیٹا ہوئے. اگر صرف آپ ایلیگیشنز لگائیں گے تو پھر ریبٹلز آئیں گے، پھر آپ سے سوالات ہوں گے، پھر پوچھا جائے گا آپ سے کہ آپ کا کانٹیکٹ کیا رہا ہے 76 سالوں میں. آج ہم پوچھ رہے ہیں اور ہم پوچھتے رہیں گے. اب یہ چیز ہے، یہ واپس ہونے والی نہیں ہے، یہ آگے جائے گی. پاکستان، اگر آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کریں، یکجا کریں، تو میری ایک ادنا رائے میں پاکستان اس وقت ایک حالت جنگ میں ہے. اور یہ جنگ جو ہے وہ کسی بیرونی طاقت نے پاکستان کے اوپر مسلط نہیں کی، بلکہ یہ جو آپ کے انٹرنل فیکٹرز ہیں، انٹرنل جو موٹیویشنز ہیں، وہ ان کی وجہ سے آج پاکستان کو ایک حالت جنگ میں دھکیلا گیا ہے. تاکہ ایز آئی آلویز سے شخص واحد جو ہے اس کے تابع کیا جائے ریاست کو، اور وہ شخص واحد ہی اس کو اپنی پسند کی ڈگر کے اوپر ڈالے ریاست کو اور اس طرف لے کے جائے. لیکن آج جو لیول آف اویکننگ ہے پاکستان میں، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ ہو نہیں سکتا. لیکن ریسنٹلی پنجاب میں اور آزاد کشمیر میں اور کپل آف ادر پلیسز جہاں انسیڈنٹ آئے ہیں، ہوئے ہیں، اگر آپ ان انسیڈنٹس کو، وائلنٹ انسیڈنٹس کو سامنے رکھیں گے تو آپ ایک نقشہ کھینچ سکتے ہیں اپنے ذہنوں میں کہ ملک جو ہے وہ کس طرف بڑھ رہا ہے. اس وقت ملک جو ہے وہ امن کی طرف نہیں بڑھ رہا. اور یہ بھی آپ دیکھیے، آج آئی ایم ایف کی رپورٹ جو آئی ہے، اس میں جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اس میں انہوں نے بڑے کلیئر انداز میں نشاندہی کی ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے. دیٹ مینس کہ یہ الٹیمیٹلی ان کے فیصلے کے اوپر بھی امپیکٹ کرے گا. ہمارے کچھ انتہائی برادرانہ اور دوست ممالک کے دوست جو پاکستان آ رہے تھے، وہ وہاں بھی ان کے وزٹ کو بھی ڈیلے کیا گیا ہے. یا ڈیلے انہوں نے خود کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، انہوں نے کیا. لیکن وہ بھی آبویسلی کو وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے اس وزٹ کو ڈیلے کیا گیا ہے. اور پاکستان کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس ملک میں، وہ ان میں سے سب سے امپورٹنٹ وجہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. تو ان چیزوں کو اگر سب چیزوں کو سامنے رکھے تو اس وقت اس ملک کو جو حالت جنگ میں ہے، میں کہتا ہوں کہ حالت جنگ میں ہے، اس کو وہ اس کے زخموں کو مزید کھرچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ان زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کی جو ہے وہ ایک شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے. اور اس کے لیے یہ جو جنگ کا سما بنایا گیا ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا. اور یہ جنگ کا سما صرف اور صرف اس صورت میں ختم ہو سکتا ہے جبکہ پاکستان کو دوبارہ آئین، قانون اور انصاف کے راستے کے اوپر چلنے دیا جائے. اور یہ اس صورت میں ممکن ہوگا جبکہ شخص واحد جو ہے وہ اپنی جو ایک امبیشن ہے اس کی کہ وہ اس ریاست کو اپنے تابع دیکھنا چاہتا ہے، وہ اس کو کنٹرول کرے، اور جو اس ملک کے جو افراد ہیں، اس ملک کے جو ادارے ہیں، ان کو آزاد کرے تاکہ وہ ملک کو آگے لے جا سکیں. میں آخر میں کچھ 2-4 باتیں اور کروں گا، لیکن میری جو اس وقت خواہش ہے اور میں چاہوں گا کہ اس کو آپ ضرور براڈ کاسٹ کریں، وہ یہ ہے کہ یہ ملک جو ہے اس وقت اس کو ہیلنگ ٹچ چاہیے اور اس کے زخموں کے اوپر مزید نمک پاشی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ملک بہت کمزور ہو چکا ہوا ہے. یہ بہت انفیبلڈ ملک ہے اس وقت. یہ ملک اکنامک کیپٹیو ہے اس وقت. جو دنیا میں $1 بلین کے لیے یہ اپنا کشکول لے کے بیٹھے ہیں، اپنے دوست ممالک کے اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے دروں کے اوپر بیٹھے ہوئے صرف بھیک مانگ رہے ہیں. اور اس وقت کوئی پاکستان کو بھیک بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حالت کے اوپر کس نے پہنچایا ہے اس ملک کو 2 سال میں؟ کیوں پہنچایا ہے؟ کیا ان کے مقاصد ہیں؟ لیفٹیننٹ جنرل طارق خان نے ابھی ایک آرٹیکل لکھا ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. وہ انہوں نے بالکل کلیم کیا ہے with data and other factors کہ پاکستان is being pushed towards denuclearization. That means کہ جی آپ کے جو نیوکلیئر ایسٹس ہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا. آپ اپنے ملک کے ایسٹس تو بیچ رہے ہیں، ہر ایسٹ اس وقت جو ہے وہ اپ فار سیل ہے، ہر ایسٹ، تاکہ آپ
1, 2, 3 बिलियन डॉलर्स और इकट्ठे करके मुल्क को और 2, 4, 6 महीने के लिए चला सकें, लेकिन ये मुल्क नहीं चलेगा ऐसे, ये नहीं चल सकता है। तो हमारी इस्तदा जो है साहिब इक़्तिदार लोगों से सिर्फ ये है दैट दे शुड टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक अबाउट द कंट्री, मुल्क के बारे में सोचें और देखें कि क्या वो गलत फैसले हैं जो उन्होंने किए हैं और क्या वो गलत फैसले हैं जो कि वो किए जा रहे हैं, और हर गुजरने वाला दिन जो है वो फर्दर परपेचुएट कर रहे हैं उन फैसलों को। ये परपेचुएशन का प्रोसेस अगर जारी रहा तो मुल्क जो है वो खोखला तो हो चुका हुआ है, वो खुदा ना करे बिल्कुल जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएगा, और वो स्टेज होगी जबकि आपके पास कुछ जो है नहीं रहेगा बेचने को, कुछ नहीं रहेगा गिरवी रखने को, और फिर जैसा कि जनरल तारिक खान ने लिखा है शायद ये न्यूक्लियराइजेशन की तरफ जाए और शायद और भी बहुत कुछ आपको करना पड़े। सो एक पोटेंट जहन का तकाजा ये है कि आप उस स्टेज के ऊपर पहुंचने से पहले रीथिंक करें और सोचें कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमें यहाँ पहुँचाया है और किस तरीके से उन फैक्टर्स को रिवर्स किया जा सकता है ताकि मुल्क आइन कानून और इंसाफ के जो तकाजे हैं उनके मुताबिक फंक्शन हो सके। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने दोस्त